الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حروف عاطفہ میں سے آج ہم شروع کر رہے ہیں الا کا بیان۔ اس سے پہلے آپ نے حتی کے بارے میں پڑھا، تو سب سے پہلے اس کے بارے میں کچھ تمہیدات اور کچھ جو ہیں فائدے، کچھ بنیادی چیزیں یاد رکھیں تاکہ آگے کا سبق آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ الا کا جو ما قبل ہوتا ہے، الا کا جو ما قبل ہوتا ہے اس کو ہم مغیّہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ما بعد کو غائط کہتے ہیں۔ الا کا جو ما قبل ہوتا ہے اس کو مغیّہ کہتے ہیں، اور ما بعد کو غائط کہتے ہیں۔ جیسے اتم الصیام الی اللیل، یہاں الا کا جو ما قبل اتم الصیام یہ مغیّہ کہلائے گا، اور الا کا ما بعد لیل جو ہے یہ غائط کہلائے گا۔ صحیح ہے؟ تو ما قبل مغیّہ ہوتا ہے اور ما بعد، اور غائط مغیّہ کے حکم میں داخل ہوگی یا نہیں۔ غائط جو ہوتی ہے فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے إِلَى الْمَرَافِقِ یعنی وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو اب یہ جو ہے یہ غائط ہے، تو اب قاعدہ یہ ہے کہ غائط مغیّہ میں داخل ہوگی یا نہیں، اس کے بارے میں جو ہیں کئی طرح کے جو ہیں وہ قول ہیں۔ پہلا قول جو ہے وہ جو ہے کہ دخول حقیقتاً اور خروج مجازاً۔ دخول جو ہوتا ہے وہ حقیقتاً اور خروج مجازاً، یعنی غائط کا مغیّہ میں داخل ہونا یہ حقیقت ہوتا ہے، اور داخل نہ ہونا یہ مجازاً ہوتا ہے۔ دخول حقیقت اور خروج مجازاً، یعنی غائط کا مغیّہ میں داخل ہونا حقیقت ہوتا ہے اور داخل نہ ہونا مجازاً، ایک قول ہوا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ خروج حقیقت دخول مجاز، اس کا برعکس کر لیں، خروج حقیقت اور دخول مجاز۔ اور تیسرا قول ہے دخول اور خروج دونوں حقیقت، خروج اور دخول دونوں حقیقت۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ نہ دخول پر دلالت کرتا ہے نہ خروج پر، بلکہ کیا ہوتا ہے وہاں پر، بلکہ غائط کا مغیّہ میں داخل ہونا یہ قرینے پر موقوف ہوتا ہے۔ نہ دخول پر دلالت کرتا ہے نہ خروج پر، بلکہ دخول اور خروج پر دلالت کرنا یہ کس پر ہوتا ہے، قرینے پر موقوف رہتا ہے۔ اگر غائط مغیّہ کی جنس سے ہو، اگر غائط مغیّہ کی جنس سے ہو تو ایسی صورت میں غائط مغیّہ میں داخل ہوگی، اور اگر غائط مغیّہ کی جنس سے نہ ہو تو غائط مغیّہ میں داخل نہیں ہوگی۔ اسی کو مصنف نے فرمایا کہ کہیں پر الا جو ہے امتداد کا فائدہ دیتا ہے، اور کہیں پر جو ہے اسقاط کا فائدہ دیتا ہے۔ غائط اگر مغیّہ کی جنس سے ہو تو وہ داخل ہوگی، اور اگر مغیّہ کی جنس سے نہیں ہے تو وہ اس میں داخل نہیں ہوگی۔ اتم الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو رات تک۔ یہاں پر اب دیکھیں آپ، اتم الصیام الی اللیل، رات تک پورا کرو۔ اب یہاں پر روزہ رکھنا اور صوم پورا کرنا یہ رات میں ہو رہا ہے، تو یہ رات جو ہے یہ اس کی جنس سے نہیں ہے، لہذا یہ رات جو ہے روزہ رکھنے میں شامل نہیں ہوگی۔ اسی طرح آگے آیا قرآن پاک میں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے ہاتھوں کو دھو مرافق تک۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں مرافق یہ کوہنیاں یہ غائط ہے، یہ مغیّہ ہے، اس میں داخل ہیں کہ نہیں؟ تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر یہ ما قبل کی جنس سے ہو تو یہ اس میں داخل ہوگی، اور اگر جن سے نہ ہو تو داخل۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ یہ کوہنی یہ ہاتھ کا جن سے ہے، اس کا جز ہے،
کیونکہ اس پر پورے پر ہاتھ کا اطلاق ہوتا ہے، لہذا یہ کونیاں اس میں داخل ہوں گی تو غایت اسقاط کہلائے گی۔ غایت اسقاط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود غایت داخل ہو جائے اور ما ورائے غایت خارج ہو جائے۔ غایت اسقاط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غایت تو داخل ہو لیکن ما ورائے جو غایت ہے اس کے علاوہ وہ اس سے خارج ہو، لہذا کوہنیاں داخل ہوں گی اور یہ والا حصہ جو ہے اس سے خارج ہوگا۔ ورنہ تو اگر یہ جو ہے نا یہ ہاتھ جو ہے پورے کو شامل ہے، اگر یہ الا نہ ہوتا تو یہاں ہاتھ کا اطلاق ابت تک ہوتا، بغل تک۔ ہاتھ کا اطلاق کہاں تک ہوتا؟ اسی طرح کہا گیا کہ اپنے پیروں کو دو الل کعبین، ٹخنوں تک، گٹے ہاتھ کے ہوتے ہیں، ٹخنوں تک۔ تو اب یہ دیکھیں گے کہ ٹخنے جو ہیں یہ دھونے میں داخل ہوں گے کہ نہیں، تو ہم نے دیکھا کہ ٹخنے جو ہیں وہ اس کا جز ہیں، غایت ہیں یہ اور مغیّہ کے اس سے ہیں، لہٰذا جو اس میں داخل ہوں گے اور ٹخنوں تک دھونا کیا ہوگا، ٹخنے شامل رہیں گے اس میں دھونے میں، اور ما بعد جو ہے یہ ما ورا جو ہے اس سے خارج ہوگا۔ اگر یہ الا نہ ہوتا تو پیر کا اطلاق جو ہے وہ ڈانگ تک ہوتا ہے، ران تک ہوتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو اب ایسی صورت میں غایت اسقاط کہلائے گی۔ تو غایت امتداد اور غایت اسقاط، غایت امتداد کہتے ہیں کہ مغیّہ جو ہے کس کو کہیں گے؟ امتداد کا فائدہ اگر غایت مغیّہ کی جنس سے ہو تو پھر غایت مغیّہ میں داخل ہوگی، اور اگر جنس سے نہ ہو داخل نہیں ہوگی۔ تو اب غایت اگر ما قبل کی جنس سے ہو تو مغیّہ میں داخل ہوگی، جس کو ہم اسقاط کا نام دیں گے۔ نفس سے وہ چیز تو شامل ہو جائے گی لیکن اس کے ما بعد شامل نہیں ہوگا، اور امتداد کا مطلب ہوگا کہ حکم وہاں تک جائے گا لیکن وہ چیز خارج ہو جائے گی، صحیح ہے نہیں؟ اب اچھا دوسری بات یہاں پر ایک ذہن میں رکھ لیں، اگر ما بعد جو ہے وہ ایسی چیز ہے، الہ کے جو ما بعد ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اگر وہ قائم بے نفسی ہی ہے، جس کا خود وجود اپنے آپ ہے، تو ایسی صورت میں وہ غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوگی۔ اگر الہ کا جو ما بعد ہے وہ قائم بے نفسی ہی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوگی، اور اگر قائم بے نفسی ہی نہیں ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ صدر کلام ما بعد کو شامل ہے، ما بعد الہ، صدر کلام کون ہوگا؟ الہ کا ما قبل، صدر کلام یعنی الہ کا ما قبل الہ ما بعد الہ کو شامل ہے یا نہیں؟ اگر شامل ہوگا تو غایت مغیّہ میں داخل ہوگی، اور اگر شامل نہیں ہے یا شامل ہونے میں شک ہے تو ایسی صورت میں غایت مغیّہ میں داخل۔ اگر الہ کا ما بعد قائم بے نفسی ہی ہے تو ایسی صورت میں غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوگی، اور اگر قائم بے نفسی ہی نہیں ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ صدر کلام اس کو شامل ہے یا نہیں۔ اگر صدر کلام اس کو شامل ہے تو ایسی صورت میں جو ہے غایت مغیّہ میں داخل ہوگی، اور صدر کلام ما بعد کو شامل نہیں ہے تو غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر دیکھیں اس نے کہا کہ اشتریت المکانہ، اشتریت حاضر المکانہ الی حاضر الحائط، میں نے اس گھر کو خریدا اس دیوار تک۔ یہ دیوار کا جو اپنا وجود ہے قائم بے نفسی ہے، لہٰذا گھر کا خریدنا جو ہوگا وہ دیوار تک ہوگا اور دیوار اس میں شامل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ قائم بے نفسی ہے تو وہ ما بعد کیا ہے اس میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ساری صورتیں آپ نے سمجھ لی کہ اگر ما بعد ما قبل کی جنس سے ہو تو داخل ہوگا، اور ما بعد ما قبل کی جنس سے نہ ہو تو داخل نہیں ہوگا۔ اب تھوڑا سا ترجمہ لگا لیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ فصل الی لانتہاء الغایتی، الی یہ جو ہے وہ غایت کی انتہا کے لیے آتا ہے۔ ثم ہوا فی بعض الصور یفید معنی امتداد الحکمی، پھر وہ الی جو ہے بعض صورتوں میں امتداد حکم کا فائدہ دیتا ہے، حکم کو دراز کرتا ہے۔ ثم ہوا پھر وہ الی بعض صورتوں میں امتداد حکم کے معنی کا فائدہ دیتا ہے۔ وفی بعض الصور یفید معنی الاسقاطی،
اور بعض صورتوں میں الا جو ہے وہ اسقاط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے۔ فَإِنْ أَفَادَ الْإِمْتِدَادَ لَا تَدْخُلُ الْغَایَةُ فِي الْحُکْمِ أَیْ فِی حُکْمِ الْمُغَیّا، اگر وہ امتداد کا فائدہ دے، اگر الا وہ امتداد کا فائدہ دے تو غایت جو ہے وہ حکم میں یعنی مغیّا کے حکم میں داخل نہیں ہوگی۔ جس کو حکم کہہ رہے ہیں اس سے کیا مراد لیں گے؟ مغیّا۔ اگر وہ امتداد کا فائدہ دے تو غایت جو ہے وہ مغیّا کے حکم میں داخل نہیں ہوگی، اور اگر وہ اسقاط کا فائدہ دے تو وہ مغیّا کے حکم میں داخل ہوگی، لیکن مغیّا کے جو مابعد ہے وہ اس میں شامل نہیں رہے گا، صرف مغیّا داخل رہے گی اور بعد والا کیا ہو جائے گا؟ اس سے خارج ہو جائے گا۔ نظیر الاول، پہلے کی نظیر یعنی امتداد کی نظیر۔ اشتریت ھذا المکان اذا ھذا الحائط، میں نے اس مکان کو خریدا اس دیوار تک۔ کہہ رہے ہیں لا يدخل الحائط فی البیع، تو دیوار کا جو ہے وہ بیع میں داخل نہیں رہے گی، دیوار اس میں داخل نہیں ہوگی، کیونکہ دیوار کا جو وجود ہے وہ اپنا قائم بے نفسی ہے، وہ گھر کے تحت نہیں آتی ہے۔ ہاں جب وہ صراحتاً کر دے اس بات کو تب وہ اس میں کیا ہوگی؟ داخل رہے گی۔ تو ایسی صورت میں کیونکہ اس کا وجود جو ہے وہ قائم بے نفسی ہے، ہاں بیع میں جو ہے وہ دیوار داخل نہیں ہوگی، صرف گھر شامل رہے گا۔ جیسے گھر ہے، اتنا بڑا باؤنڈری ہے، تو اب وہ لاسٹ والی دیوار شامل نہیں رہے گی اس کی، تو وہ کیونکہ اس کا قائم بے نفسی وجود ہے۔ ہاں اس میں جو ہے وہ خریدنے والے اور مشتری کی جو ہے رضامندی اور صراحت کے ساتھ جو شامل ہوگی وہ گھر کا نہیں، باہر کا جو دیوار رہتا ہے باؤنڈری جیسے، ہاں تو وہ نہیں، ورنہ تو اس کے ساتھ تو وجود ہی اس کا۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ دیوار جو ہے وہ بیع میں داخل نہیں ہوگی، یہ ہوا غایت امتداد۔ غایت امتداد کیا ہوتی ہے کہ حکم جو ہے وہ مغیّا تک پہنچتا ہے، مغیّا کا حکم جو ہے وہ غایت تک پہنچتا ہے، لیکن غایت اس میں شامل نہیں رہتی ہے۔ اچھا یہیں پر ایک چیز آ گئی ہے، آپ کے حاشیے میں لکھی ہوئی ہے کہ قرآن پاک میں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہا گیا ہے کہ اس میں مکان جو ہوتا ہے وہ عقل اور اکثر دونوں پر واقع ہوتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ عقل اور اکثر دونوں پر واقع ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی جو ہے حائط جو ہے یہ مکان ہی ہے، دیوار گھر خریدا میں نے تو یہ بھی مکان ہے، عقل اور اکثر دونوں پر شامل ہوتا ہے۔ تو غایت جو ہے وہ حکم کو صرف دراز کرنے کے لیے ہے، مابعد اس سے خارج ہے، سمجھایا؟ مابعد اس سے خارج ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اعتراض لازم آتا ہے اس پر، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی یہ داخل ہے کہ نہیں ہے اس میں؟ یہ بھی مکان ہے کہ مکان جو ہوتا ہے وہ قلیل و کثیر سب پر ہوتا ہے اور حکم امتداد کے لیے ہے، تو لہذا یہ سیر کرانا کہاں تک ہوگا؟ سیر کرانا صرف مسجد اقصی تک ہو، اور قاب قوسین کی جو سیر کرانا پھر مسجد اقصی میں نماز پڑھانا وہ تو اس میں شامل نہیں ہوگا اس حساب سے، صحیح ہے نہیں؟ پر یہ کہ کلام جو ہے ما وراء غایت کو شامل نہیں ہوگا، لہذا اب کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے بلکہ یہاں ہم کیا مانیں گے؟ غایت حکم اسقاط مانیں گے۔ کیا مانیں گے؟ غایت امتداد نہیں مانیں گے بلکہ غایت اسقاط مانیں گے، اور مسجد اقصی بھی اسراء کے تحت داخل ہو جائے گی، سیر کرانے کے تحت داخل ہو جائے گی۔ کیسے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثابت ہے کہ نبی کریم مسجد اقصی میں معراج کی رات داخل ہوئے، اور ایک تو یہ ہوا، اور اسراء جو ہے مکہ سے مسجد تک جو ہے یہ ثابت ہے قرآن سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ سیر کرانا یہ قرآن سے ثابت ہے، اور مسجد اقصی سے آسمان تک سیر کرانا اور جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک کرانا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ لہذا اسی بنیاد پر اگر کوئی جو ہے صرف مسجد اقصی تک جو ہے انکار کر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں جو ہے مسجد اقصی میں داخل نہیں ہوئے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کی تکفیر کی جائے گی، اس کو کافر کہا جائے گا، کیونکہ نصوص قطعیہ کا وہ انکار کرنے والا ہوگا۔ اور ایسی صورت میں ما بعد
اقصیٰ شب معراج کا جو انکار کر دے، وہ کہ مسجد اقصیٰ سے آسمان تک جانا اور ماورا جانا، اس کا وہی کوئی انکار کر دے تو اس کی تکفیر تو نہیں کی جائے گی، لیکن یہ گمراہ کہلایا جائے گا اس کو، کیونکہ حدیث کا یہ انکار کر رہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ آگے چلیں، یہ نظیر اسی چیز آ گئی تھی تو اشارہ کرنا ضروری تھا۔ وَنَظِيرُ الثَّانِي، اور دوسرے کی نظیر جب غایت اسقاط ہو گیا، سمجھ میں آ گیا نا؟ باع بشرط الخیار الی ثلاثۃ ایام، جب کسی نے کوئی چیز بیچی لیکن شرط خیار کے ساتھ، ثلاثۃ ایام 3 دن کی شرط کے ساتھ، تو اب یہاں پر دیکھیں کہ مشتری اور خریدنے والا بیچنے والے کو اختیار رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ بیع کے بیان میں آپ نے پڑھا ہوا تفصیل سے، 3 دن تک کیا ہے؟ اختیار رہتا ہے۔ 3 دن تک امام اعظم کے نزدیک 3 دن کے بعد خیار نہیں رہتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو ہمارے نزدیک امام اعظم کا چلنا ہے، صحیح ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ یہاں پر غایت جو ہے یہ حکم میں داخل ہوگی، غایت حکم میں داخل ہوگی، اور ما ورائے جو غایت ہے وہ اس سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ 3 دن کے بعد جو ہے یہ بیع اس کی نافذ نہیں ہو سکتی، 3 دن تک خیار صرف رہتا ہے، اور شرط خیار یہ مطلق ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اب یہاں پر ما ورا کو خارج کر دے گا اور صرف غایت داخل رہے گی۔ لہٰذا کسی نے کوئی چیز بیچی 3 دن کی شرط کے ساتھ، لہذا تیسرا دن بھی اس میں مکمل طور پر شامل رہے گا، اور چوتھا دن جیسے ہی آگا وہ خارج ہو جائے گا، وہ بعد والے جو ہے اس میں شامل نہیں رہیں گے۔ تو تیسرا دن یہ شامل رہے گا کہ غایت اسقاط کرتی یہ ہے کہ حکم کو مغیّہ تک لے جاتی ہے، مغیّہ کو بھی داخل، مغیّہ جو ہے، مغیّہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ غایت تک جاتا ہے، غایت داخل ہوتی ہے، لیکن غایت کے جو بعد ہوتا ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو خیار کی شرط کے ساتھ ثلاثۃ ایام، وبمثلہ لو حلف لا اکلم فلانا الی شہر کان الشہر داخلا فی الحکم، اسی طرح کسی نے یہ قسم کھائی کہ وہ جو ہے 1 مہینہ تک بات نہیں کرے گا، فلاں سے جو ہے وہ 1 مہینہ تک بات نہیں کرے گا، کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے لا یکلم فلاں سے بات نہیں کرے گا، یا کہا کہ میں قسم کھائی کہ میں فلاں سے 1 مہینہ تک بات نہیں کروں گا، کان الشہر داخلا فی الحکم، تو مہینہ جو ہے یہ حکم میں کیا ہوگا؟ داخل رہے گا، داخل رہے گا اس میں۔ کیوں رہے گا؟ کیونکہ یہاں پر جو ہے قائم بے نفسی نہیں، بلکہ یہاں پر جو ہے الا کا ما قبل ما بعد کی جن سے ہے کیا گیا؟ الا شہرین، شہر تک بولا اس نے، اور مکان کے لیے بولا اس نے۔ قاعدہ یہاں پر ایک ذہن میں رکھ لیں، قاعدہ جب الا کا دخول زمانے پر ہو، الا کا دخول جب کس پہ ہو؟ زمانے پر ہو، تو تاخیر حکم کا مطلب یہ ہوگا، جب الا کا ما زمانے پر ہو تو تاخیر حکم کا مطلب یہ ہوگا کہ حکم کا وقوع مدخول الا، یعنی غایت گزرنے کے بعد ہوگا۔ وہ آگے جو آ رہا ہے وہ مثال میں سیٹ کریں گے اسے، لیکن یہاں مہینہ داخل ہوگا، یہاں پر غایت اسقاط ہے، تو تاخیر حکم کا مطلب یہ ہوگا کہ حکم کا وقوع مدخول الا یعنی غایت گزرنے کے بعد ہے۔ اب الٹا ہو جائے گا، یہاں پر نہیں لگائیں گے، یہاں پر غایت اسقاط کا فائدہ دے گا، تو یہاں پر غایت کا اسقاط کا فائدہ دے گا، صرف اتنا ہوگا کہ مہینہ اس میں شامل رہے گا، اور ما ورائے مہینہ جو ہوگا اس سے خارج ہو جائے گا۔ تو تاخیر حکم کا مطلب یہ ہوگا کہ حکم کا وقوع مدخول الا یعنی غایت گزرنے کے بعد ہوگا۔ ہو گیا؟ غایت گزرنے کے بعد ہوگا، لہذا ایسی صورت میں کیا کہیں گے کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا 1 مہینہ تک، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو مہینے کا جو 30واں دن بھی ہوگا وہ اس میں داخل ہوگا، لہذا دوسرا جو مہینہ شروع ہوگا وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ کان الشہر داخلا فی الحکم، تو مہینہ جو ہے یمین کے حکم میں داخل ہوگا، اور وہ کلام نہ کرنا۔ اب یہاں سے دیکھیں، وقد افاد فائدۃ الاسقاط ہا ہنا، افاد فائدۃ الاسقاط، اور یہاں پر جو ہے الا نے جو ہے فائدہ دیا ہے، کس کا؟ فائدہ اسقاط، یعنی کیا؟ ما ورا،
مہینے گزرنے کے بعد. تو اب کہتے ہیں کہ یہاں پر جو فائدہ دیا ہے وہ اسقاط کا فائدہ دیا. وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا. کیا کہا؟ کہ اسقاط کا فائدہ دیتا ہے. المرفق والکعب داخلان تحت حکم الغسل فی قولی تعالی، کہ مرفق کوہنیاں اور کعب ٹخنے یہ دونوں جو ہیں وہ دھونے کے حکم کے تحت داخل ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد الی المرافق میں. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہاں دونوں جگہ الی داخل ہے، تو لہذا ہم نے کہا کہ غایت اسقاط جہاں ہوتی ہے وہاں جو ہوتا ہے وہ الی جو ہے غایت کو جو ہے مغیّہ کے حکم میں داخل کر دیتا ہے، لیکن ما ورا کو خارج کر دیتا ہے. تو ایسی صورت میں یہاں پر ٹخنے جو ہیں وہ پیر کے دھونے کے حکم میں شامل رہیں گے، اور جو ہیں کوہنیاں جو ہیں یہ ہاتھ کے دھونے کے حکم کے تحت داخل رہیں گے، کیونکہ ان کا جو وجود ہے وہ اپنا قائم بے نفسی نہیں ہے، بلکہ صدر کلام جو ہے وہ ان کو بھی شامل ہے. صحیح ہے نہیں؟ قائم بے نفسی نہیں ہے ان کا وجود، اور جب ان کا وجود قائم بے نفسی نہیں ہے تو غایت مغیّہ میں اگر شامل نہ ہو تو شامل ہونے میں. اب ایسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ صدر کلام ما بعد الا کو شامل ہوگا یا نہیں. اگر شامل ہے تو غایت مغیّہ میں داخل ہوگی. لہذا ہم نے دیکھا کہ ہاتھ یہ جب ہم نے چلا تو کوہنیاں یہ اس کا قائم بے نفسی اپنا وجود نہیں بلکہ اس کے تحت ہے، تو اب یہ اس میں داخل ہوں گی، لیکن یہ ما بعد خارج ہو جائے گا. اسی طرح ٹخنے جو ہیں یہ پیروں کے ہونے کے اس میں تحت میں داخل رہیں گے، اور ما بعد جو ہے ٹخنوں کے بعد وہ حصہ دھونے سے خارج ہو جائے گا. کیونکہ اگر یہاں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، ہلا وغیرہ نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں دھونے کا حکم جو ہوتا ہے وہ پورے تک آتا. ہاتھ کو دھو کون یہ ہاتھ کہاں تک آتا ہے؟ بغل تک. پیر جو آتا ہے وہ پورا ران تک آئے گا. تو ایسی صورت میں یہاں پر اس لیے جو ہے ما بعد خارج ہو جائے گا اس سے، اور یہ داخل رہے گی. وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا المرفق والکعب داخلان، مرفق اور کعب جو ہیں یہ دھونے کے حکم کے تحت داخل اللہ تعالیٰ کے ارشاد الی المرافق میں. لِأَنَّ کلمۃ الہ ہاہنا للاسقاط، اس لیے کہ کلمہ الہ جو یہاں پر جو ہے اسقاط کے لیے، یعنی ای ما وراء الغایت، غایت کے علاوہ کوئی ساقط. یہ اسقاط بول رہے تو یہ تو ایسے لگ رہا ہوگا کہ ذہن میں اسقاط کا معنی ہوتا ہے خارج کرنا، تو یہ خارج تھوڑی ہو رہی ہے، خارج بعد والے کو کر رہی ہے، بعد والے کو کر رہی ہے، تب اس کا معنی اسقاط ہوا نہیں ہوا. ہاں، تو ما وراء الغایت، غایت کے ما وراء کو خارج کرنے کے لیے ہوتی ہے. فَإِنَّهُ لَوْلَاهَا، اب یہ دلیل دے رہے ہیں اس پر، اگر یہ نہ ہوتا، غایت نہ ہوتی، اگر الہ نہ ہوتا، لَاسْتَوْعَبَتِ الْوَظِيفَةُ جَمِيعَ الْيَدِ، اگر یہ غایت نہ ہوتی، الہ نہ ہوتا، تو وظیفہ غسل یعنی ہاتھ دھونے کا جو طریقہ، ہاتھ وضو سے لے کر میں یا غسل دھونے میں تمام ید کو شامل ہوتا. اگر الہ نہ ہوتا کیا ہوتا؟ اگر یہ نہ ہوتا، غایت نہ ہوتی، تو لو استوعبت الوظیفۃ، تو گھیر لیتا وظیفہ یعنی غسل، وظیفہ غسل گھیر لیتا کس کو؟ تمام ہاتھ کو. لہذا کہاں تک جاتا؟ یہ بغل تک جاتا، الی الابتی، بغل تک جاتا. لیکن ہے تو بعد والا حصہ کیا ہو جائے گا، اس سے ہو گیا نہیں. وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا الرکبۃ من العورۃ، رکبہ جو ہے یہ عورت سے ہے، ستر عورت سے ہے. گھٹنا، یہ گھٹنا جو ہے یہ عورت سے ہے. مرد کا گھٹنا چھپانا یہ عورت میں سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت الرجل ما تحت السرۃ الی الرکبہ، مرد کی جو ستر عورت ہے وہ ناف سے نیچے سے لے کر کے گھٹنے تک ہے. اب یہ گھٹنا اس میں داخل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے، یہاں پر یہ گھٹنا بھی اس میں شامل رہے گا، اور یہاں الہ کس کے لیے آئے گا؟ غایت اسقاط کے لیے آئے گا. لہٰذا گھٹنا تو داخل ہو جائے گا، لیکن ما بعد جو ہے رکبہ جو ہے ویسے خارج ہو جائے گا. اسی طرح ہم نے کہا کہ الرکبۃ من العورۃ، گھٹنا جو ہے یہ ستر عورت سے ہے، ان اعضاء میں سے جن کا چھپانا ضروری ہے. لأن کلمۃ الہ فی قول علیہ السلام، کیونکہ کلمہ الہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں
عورت الرجل ما تحت السرۃ الی الرکبہ، یعنی مرد کی جو ہے ستر عورت ناف سے نیچے سے لے کر گھٹنے تک ہے، تو کہہ رہے ہیں تفید فائدۃ الاسقاط، یہ کلمہ الہ جو ہے وہ اسقاط کا فائدہ دے رہا ہے اور ما ورائے غائط کو ساقط کر دے گا۔ فتدخل الرکبۃ فی الحکم، تو گھٹنا جو ہے وہ حکم میں، یعنی کس میں؟ ستر عورت کے تحت کیا رہے گا؟ داخل رہے گا۔ بس ختم ہو رہا، اب کچھ نہیں ہے۔ وقد تفید کلمۃ الہ تاخیر الحکم الی الغایۃ، اب کبھی جو ہے، اب یہ جو ہے نا وقد تفید کلمۃ ہاؤنا فلا یکون ستر عورت بل ما تحتها، تو اب ستر عورت صرف کیا ہوگا؟ بلکہ اس کے نیچے بھی ہوگا، یعنی گھٹنے کے بس نیچے تک۔ اب کہتے ہیں وقد تفید کلمۃ الہ تاخیر الحکم الی الغایۃ، یہاں سے وہی قاعدہ جو میں نے لکھا ہے ابھی، کہ کبھی جو ہے کلمہ الہ زمانے پر جب داخل ہو جاتا ہے تو کبھی جو ہے فائدہ دیتا ہے حکم کو مؤخر کرنے کا غایت تک۔ غایت تک مراد یہ ما ورائے غایت تک، غایت تک نہیں لگے گا، غایت کے علاوہ لگے گا۔ تو قاعدہ کیا ہوگا؟ جب الہ کا دخول زمانے پر ہو تو تاخیر حکم کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر حکم کا دخول وقوع مدخول الہ یعنی غایت کے گزرنے کے بعد ہوگا۔ مثلا کسی نے اپنی بیوی سے کہا انتی طالق الی شہرن، تجھے طلاق ہے 1 مہینہ تک، تجھے طلاق ہے 1 مہینہ تک۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے الہ اپنے حقیقی معنی امتداد یا اسقاط میں مستعمل نہیں ہے، مستعمل نہیں ہے، اور تاخیر حکم کے لیے یہاں پر حکم مؤخر ہو جائے گا، یعنی 1 مہینے کے بعد اس پر طلاق پڑے گی۔ کیسے؟ مثلا یہاں پر اس نے یہ کہا کہ تجھے طلاق ہے 1 مہینہ تک، تو یہاں پر طلاق جو ہے فی الحال تو نہیں پڑے گی، لیکن جو ہے یہ معلق ہو جائے گی، 1 مہینے کے بعد گزرنے کے بعد پڑے گی۔ تو کہہ رہے ہیں یہاں کلمہ الہ کو حقیقی معنی امتداد یا اسقاط کے لیے کیوں نہیں لے سکتے؟ امتداد کے لیے لے دیں، کیا مطلب؟ حکم جو ہے کھنچتا چلا جائے کہاں تک؟ غایت تک، 1 مہینہ تک۔ کہہ رہے ہیں یہاں نہ امتداد کے لیے لے سکتے ہیں، کیونکہ یعنی شہر جو مہینہ ہے اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ الہ کا جو ماقبل ہے کون ہے؟ طالق، طلاق، یہ طلاق جو ہے ممتد ہو کر کے کھنچ کر کے مہینہ تک پہنچے۔ تیسرا، طلاق جب بھی پڑتی ہے تو وہ فوراً پڑتی ہے، طلاق جو پڑتی ہے اس کا وقوع فوراً ہو جاتا ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ الہ شہرن بولا ہے، تو اب یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا حکم جو ہے کھنچ کر کے وہاں تک پہنچے، بلکہ طلاق جو ایسی چیز نہیں ہے جو کھنچنے کی صلاحیت رکھے، کھنچ رہی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اب پہنچے گی مہینے تک، بلکہ جب پڑے گی تو فوراً پڑے گی۔ صحیح ہے؟ اور اس بات کی بھی صلاحیت نہیں ہے اس میں کہ الہ کو اسقاط کے لیے مان کر کے وقوع طلاق کی انتہا کا کر دیں، 1 مہینہ کر دیں، یعنی 1 مہینہ تک طلاق ہے تجھے، پھر 1 مہینے کے بعد پھر صحیح ہے۔ ایسا ہوتا ہے کیا؟ طلاق جب پڑتی ہے تو وہ تعبید ہی پڑتی ہے، طلاق جو پڑتی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسقاط کے لیے مانتے تو کیا ہوتا؟ 1 مہینہ تک طلاق ہو، ماں بعد طلاق نہ ہو، پھر سے صحیح ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہے ماں ورائے مہینہ جو بلکہ وقوع طلاق کے ساقط اور خارج ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب بھی طلاق پڑے گی تو عورت 1 مہینہ تک متعلقہ نہیں رہے گی، بلکہ مستقل متعلقہ ہو جائے گی۔ صحیح ہے نہیں؟ تو یعنی 1 مہینے کے بعد بھی ہو جائے گی۔ تو یہاں کیا کہیں گے؟ ما ورائے غایت پر حکم لگے گا، امتداد والا، کہ یہاں پر کہا کہ یہاں پر یعنی امتداد، نہ تو امتداد کی صلاحیت ہے، یعنی مہینہ اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس کا جو ماقبل ہے انتی طالقن، یہ امتداد کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ یہ کھنچ کر کے جو مہینے تک پہنچے، کیونکہ طلاق یہ ایسی چیز نہیں ہے جس میں کھنچنے اور دراز ہونے کی صلاحیت ہو۔ صحیح ہے نہیں؟ بلکہ طلاق دفعتاً اور فوراً واقع ہوتی ہے، لہذا امتداد کی صلاحیت نہیں رکھے گا۔ اور کہیں تو پھر یہ اس کو کیا مان لیں؟ اسقاط کے لیے مان لیں، اور اسقاط کے لیے مطلب کیا ہوتا ہے
کہ یہ جو ہے کہ اس کی طلاق جو ہے صرف 1 مہینہ کے لیے ہو، 1 مہینے کے بعد نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ طلاق جب بھی پڑتی ہے تو وہ مستقل پڑتی ہے، مستقل پڑتی ہے، وہ 1 مہینہ ہو کیا پھر وہ پڑھی جاتی ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو لہذا ما ورائے غیت کے بعد، یعنی جیسے رمضان میں تجھے انتی طالقن الی رمضان، تجھے طلاق ہے رمضان میں، تو رمضان تک، اب یہ رمضان گزرنے کے بعد جب شوال شروع ہوگا، وَلَوْ وَقَدْ تُفِيدُ کلمۃ الی، اور کبھی کلمہ الی جو ہے حکم کے مؤخر کرنے کا فائدہ دیتا ہے غایت تک، وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی وجہ سے ہم نے کہا، مؤخر کرنے کا فائدہ دینے کی وجہ سے، اذا قال زوج لامرأتی، جب شوہر نے اپنی بیوی سے کہا انتی طالق الی شہر، تجھے طلاق ہے 1 مہینہ تک، ولا نیت لہ، لیکن اس کی کوئی نیت نہیں ہے، اگر نیت ہوگی تو فوراً بھی ہو جائے گی، لا یقع الطلاق فی الحال، تو ہمارے نزدیک طلاق جو ہے فی الحال باقی نہیں ہوگی، بل بعد الشہری، بلکہ کس کے ہوگی؟ 1 مہینہ کے بعد واقع ہوگی، صحیح ہے؟ وہ ساری تفصیلات ہم نے ذکر کر دی، کیونکہ یہاں نہ اسقاط کے لیے مان سکتے ہیں نہ امتداد کے لیے مان سکتے ہیں۔ خلافاً لظفر، امام ظفر کا اس میں اختلاف ہے، امام ظفر کہتے ہیں کہ یہاں فوراً طلاق واقع ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ حاشیے میں آپ کے لکھا وہ ابھی یہی سب چیزیں کہ یہاں فوراً طلاق واقع ہو جائے گی، اور خواہ فی الحال کی نیت ہو یا نہ ہو، فی الحال کی نیت ہو۔ امام ظفر کہتے ہیں کہ الا جو ہے تاخیر کے لیے تو آتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ اور تاخیر جو ہے وہ ثبوت اصل سے مانے نہیں ہوتی ہے۔ مثلا دین کسی کے لیے معجل کر دیا، کیا کر دیا؟ 1 مہینے کے بعد دینا تم، تو فی الحال مطالبہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ تو ایسے یہاں پر ہے کہ لہذا جو ہے یہاں پر جو ہے فوراً واقع ہو جائے گی ان کے نزدیک، جیسے کہ دین جو ہے وہ ماں باپ کے مطالبے کے بعد بھی فوراً طالبہ کر سکتے ہو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ معلق کیا جانا صحیح ہے اور اس نے تعلیق کا لفظ کیا ہے، تو اسی تعلیق پر اس کو محمول کیا جائے گا، اور ماں بعد شہر جو ہے اس پر طلاق واقع ہوگی۔ اندانا، ہمارے نزدیک خلاف للظفر، امام ظفر کا اختلاف ہے۔ وجہ ہماری دلیل کیا ہے؟ لأن ذکر الشہری لا یصلح لمد الحکم والاسقاط شرعا، اس لیے کہ شہر کا ذکر جو ہے یہاں جو ہے حکم کو دراز کرنے اور حکم کو ساقط کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے شرعاً۔ بتا دی وجہ اس کی، شرعاً جو ہے نہ اسقاط کے لیے مان سکتے ہیں اور نہ امتداد کے لیے مان سکتے ہیں، اور دوسری یہ کہ کیونکہ عمل کرنا ان پر کیا ہے؟ متعذر ہے۔ اچھا اگر یہ طلاق صراحتاً دینا چاہے، نیت ہو جائے اس کی کہ ابھی دے رہا ہوں، تو اب ایسی صورت میں جو ہے الی شہرین کا لفظ کیا مانا جائے گا؟ کیا لغو مانا جائے گا؟ بول گیا انہیں ایسی بول دیا ہے اسے، اور اسے لغو مان لیں گے اگر فی الحال طلاق دینے کی نیت ہو تو۔ کہہ رہے ہیں وَالطَّلَاقُ يَحْتَمِلُ التَّأْخِيرَ، اور طلاق جو ہے وہ تاخیر ہونے کا احتمال لگتی ہے بالتعلیق، معلق کرنے کی وجہ سے، فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ، تو اسی پر کیا کیا جائے گا؟ محمول کیا جائے گا، کیونکہ عاقل و بالغ کے کلام کو جو ہے وہ غلطی سے بھی بچانا مقصود ہے، لہٰذا نہ تو غایت امتداد ہو سکتا ہے نہ غایت اسقاط ہو سکتا ہے، تو ما ورائے غایت جو ہے اس کو لیں گے، مہینہ گزرنے کے بعد اس کو کیا ہوگی؟ طلاق واقع ہوگی۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ شہر کا ذکر جو ہے یہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے حکم کو دراز کرنے کی اور حکم کو ساقط کرنے کی شرعاً، والطلاق یحتمل التاخیر، اور طلاق یہ تاخیر کا احتمال لگتی ہے معلق کرنے کی وجہ سے، تو اسی پر جو ہے معلق کیا جائے گا، محمول کیا جائے گا، صحیح ہے نہیں؟ ہو گیا؟ تو اب مہینہ گزرنے کے بعد جو ہوگی وہ اس پر طلاق واقع ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہلکا